جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا واجب اور حاکم بنائے دون حاجت وقلت وفقر حاجت خلت فقر تینوں لفظ متقارب معنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا واجب اور حاکم بنائے وہ واجب اور حاکم مسلمانوں کی حاجت اور ضرورت کے وقت پردہ کرے، یعنی اپنے پاس حاجت مندوں کو نہ پہنچنے دے، حجاب میں ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی اپنے پاس حاجت مندوں کو نہ پہنچنے دے، نہ آنے دے۔ احتجب اللہ تعالی عنہ دون حاجتہ وخلتہ وفقرہ، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجت اور ضرورت کے وقت اس سے پردہ فرمائیں گے، یعنی اس کی حاجت اور ضرورت کو پوری نہیں کریں گے۔ قال ابو مریم ازدی کہتے ہیں فجعل رجلا علی حوائج الناس، یہ سن کر کے حضرت معاویہ نے ایک آدمی مقرر کر دیا لوگوں کی حاجتوں پر، کہ لوگوں کی حاجتیں ہم تک پہنچائے، لوگوں کی حاجتیں ہم تک پہنچائے۔ یہ ان کے تواضع اور دینداری کی بات ہے کہ حدیث جب سامنے آ گئی تو فوراً اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اوتیکم من شیء، نہیں دیتا ہوں میں تم کو کچھ، وما امنعکموہ، اور نہ ہی میں اس کسی چیز سے تم کو محروم کرتا ہوں۔ ان انا الا خازن، میں تو صرف ایک خزانچی ہوں۔ اضع حیث امرت، وہیں خرچ کرتا ہوں جہاں خرچ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اللہ کے حکم سے دیتا ہوں، اور اگر کسی کو محروم رکھتا ہوں تو اللہ کے حکم ہی سے محروم رکھتا ہوں۔ چلیے۔ جو مال کفار سے بلا مقابلہ حاصل ہو، چاہے وہ اموال منقولہ ہو یا غیر منقولہ، یعنی زمین باغ وغیرہ، وہ تو فے کہلاتے ہیں۔ اور جو مال کفار سے قہرن اور لڑائی کے ذریعے حاصل ہوا ہو اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ غنیمت کے بارے میں تو متفقہ مذہب یہ ہے کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ جو خمس کہلاتا ہے وہ للرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اس کے 5 مصارف بیان کیے گئے ہیں، اور باقی 4 خمس وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ رہا مال فے، تو مال فے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مال فے کے بارے میں بھی یہی مذہب ہے کہ اس کی بھی تخمیس ہوگی، یعنی 5 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ جو کہ خمس کہلاتا ہے
وہ اس میں سے نکال لیا جائے گا، باقی 4 خمس مجاہدین میں۔ امام شافعی کے برخلاف تینوں بلکہ جمہور ائمہ کی رائے ہے کہ فے کے اندر خمس، فے میں سے خمس نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ حوائج مسلمین کے اندر امام جو ہے خرچ کرے گا جیسا مناسب ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ مالک ابن اوس ابن حسان کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مال فے کا ذکر کیا تو فرمایا ما انا باحق بهذا الفیء منکم، نہیں ہوں میں تم سے زیادہ حقدار اس مال فے کا، اور میں ہی کیا ولا ما احد منا باحق به من احد، ہم میں سے کوئی بھی زیادہ حقدار نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی کسی سے زیادہ حقدار نہیں ہے اس کا، بلکہ تمام مسلمانوں کا اس میں برابر کا حصہ ہے۔ مگر یہ بات ہے کہ استحقاق میں تمام مسلمانوں کے برابر ہونے کے باوجود انا علی منازلنا من کتاب اللہ عز وجل و قسم رسولہ، ہم لوگ اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی روشنی میں اپنے اپنے مرتبے پر ہیں۔ استحقاق سب کا ہے، لیکن سب برابر کے مستحق ہوں ایسا نہیں، بلکہ ان میں تفاوت ہے، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یہ کہ ہم اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول کی تقسیم کی روشنی میں اپنے اپنے مرتبے پر ہیں، سارے لوگ برابر نہیں ہو جائیں گے۔ اسی کی مزید وضاحت کی، فالرجل وقدمہ، ایک آدمی ہے اور اس کی قدامت یعنی وہ السابقون الاولون میں ہے، دوسرا ایسا نہیں ہے تو دونوں کو برابر تھوڑے ملے گا۔ ایک آدمی ہے اور اس کی اسلام میں قدامت ہے یعنی قدیم الاسلام ہونا ہے۔ والرجل وبلاؤہ، اور ایک آدمی ہے اور اسلام کے سلسلے میں اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں ہیں، دوسرے آدمی نے وہ مصیبت نہیں اٹھائی ہے اسلام کے سلسلے میں، دونوں برابر نہیں ہو جائیں گے۔ والرجل وعیالہ، اور ایک آدمی ہے اور اس کے عیال بال بچے ہیں، جبکہ دوسرا شخص عیالدار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تو دونوں کو برابر تھوڑے ملے گا۔ والرجل وحاجتہ، ایک آدمی ہے اس کی حاجت اور ضرورت ہے، جبکہ دوسرے آدمی اتنا حاجت مند نہیں ہے، تو سب برابر نہیں رکھے جائیں گے اگرچہ نفس استحقاق میں برابر۔ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کی خلافت کے زمانے میں۔ فقال، تو حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا کنیت سے خطاب کرتے ہوئے، حاجتک یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن اپنی حاجت بیان کرو، کیسے آئے؟ فقال، تو فرمایا عطاء المحررین، محررین کے عطا کے لیے ہم آئے ہیں، ہماری حاجت محررین کی عطا ہے۔ اب محررین سے کیا مراد ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ محررین سے مراد آزاد معتقین ہے، آزاد کیے جانے والے غلام، کہ ابھی آزاد ہوئے ہیں وہ، اور کوئی ان کے معاش کا ابھی کوئی بندوبست نہیں ہوا ہے، اب تک تو غلام تھے، جو کمایا وہ مولا کا ہو گیا، اب وہ آزاد کر دیے گئے ہیں، تو کچھ کاروبار جب شروع کریں گے تبھی تو اپنے معاش کا، روزی روٹی کا انتظام ہوگا نا۔ تو یہ مطلب ہے کہ میری حاجت آزاد کیے جانے والوں کے بخشش ہے۔ دوسرا معنی محررین کے مکاتبین، کہ میری حاجت مکاتبین کی بخشش ہے، میں ان کی طرف توجہ دلانے آیا ہوں تاکہ وہ اپنا بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو سکیں۔ اور بعض لوگوں نے ایک تیسرا معنی بیان کیا ہے محررین کے، کہ ایسے دیندار لوگ کہ جو اور عبادت گزار لوگ کہ جن کو اپنی عبادت سے فرصت ہی نہیں معاش کمانے کے لیے، تو ایسے لوگوں کی وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اول ما جاءہ شیء بدأ بالمحررین، سب سے پہلے، یہاں ما جاءہ شیء سے مراد فے ہے، سب سے پہلے جو مال فے آپ کے پاس آتا تھا تو بدأ بالمحررین، پہلے محررین کو آپ دیا کرتے تھے، یعنی مکاتبین کو یا آزاد کردہ، آزاد کیے ہوئے غلاموں کو دیتے تھے۔ پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیہ بزبیۃ، نبی علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی لائی گئی، فیہا خرز، جس میں موتیاں تھیں، جنہیں پیرو کر کے ہار بنا کر کے عورتیں پہنتی ہیں، تو کس کے استعمال کی؟ عورتوں کے استعمال کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک تھیلی لائی گئی جس میں موتیاں تھیں، فقسمها للحرۃ والامۃ، تو آپ نے انہیں تقسیم کر دیا آزادہ عورت اور باندیوں کے لیے، کیونکہ انہی کے کام کی چیز ہے۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان ابی رضی اللہ عنہ یقسم للحر والعبد، میرے والد ابو بکر کا بھی یہی معمول تھا، کیا کہ آپ تقسیم کیا کرتے تھے آزاد اور غلام دونوں کو، آپ حصہ دیتے تھے غلام اور آزاد دونوں کو۔ اوپر والے ٹکڑے میں آپ نے صرف آزادہ عورت اور باندیاں کو دی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جو چیز حاصل ہوئی تھی وہ انہی کے کام کی تھی، مردوں کے کام کی نہیں تھی۔ پڑھیں۔ اوف ابن اس حدیث کے اندر امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں، سند میں تحویل ہے نا، ایک سعید ابن منصور، وہ تو عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں، دوسرے استاد ابن المصفہ ہیں جو ابو المغیرہ سے روایت کرتے ہیں، پھر عبداللہ ابن مبارک اور ابو المغیرہ یہ دونوں صفوان ابن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔
تو عوف ابن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال فے آتا تھا قسمہ فی یومی، تو اس کو اسی دن تقسیم فرما دیا کرتے تھے. فآت الاہل حظین، تو متأہل یعنی شادی شدہ گھر آباد کرنے والے کو 2 حصہ دیتے تھے. وآت العزبہ حظًا، اور کنوارے کو 1 حصہ دیتے تھے. سمجھے؟ کنوارے کو یعنی غیر شادی شدہ کو 1 حصہ دیتے تھے، اور اگر کوئی شادی شدہ ہوتا تھا تو اس کو ڈبل حصہ دیتے تھے. گویا 1 حصہ اس کا ہوا اور 1 حصہ اس کی بیوی کا ہوا. ایک فقیر مانگ رہا تھا، ہاں بابو 10 روپیہ دے دو، چائے پیوں گا. اس نے ڈانٹا کہ 5 روپے میں چائے آتی، تم 10 کیا کرو گے؟ اس نے کہا وہ گرل فرینڈ بھی تو ہے. ہاں گرل فرینڈ بھی تو ہے. تو اس نے کہا فقیر نے بھی گرل فرینڈ بنا لی. تو اس نے فوراً کہا فقیر نے گرل فرینڈ نہیں بنائی، گرل فرینڈ نے فقیر بنا دیا. ہاں سمجھے نہیں؟ ہاں بھائی، تو یہاں ڈبل حصہ مل رہا ہے نا. تو جیسے کہ پہلے متوجہ کیا تھا کہ امام ابو داؤد کے 2 شیخ ہیں، ایک ابن المصفہ اور دوسرے ہاں نہیں، پہلے جو ہے سعید بن منصور اور دوسرے ابن المصفہ. یہاں تک تو دونوں شیوخ نے یکساں روایت کیا ہے. آگے کہتے ہیں وزاد ابن المصفہ، ابن المصفہ نے مزید روایت کیا کیا کہ عوف بن مالک کہتے ہیں فدعینا، ہمیں دینے کے لیے بلایا گیا. وکنت ادعا قبل عمار، اور مجھے عمار ابن یاسر سے پہلے بلایا جاتا تھا. فدعیت، چنانچہ مجھے بلایا گیا. فآتانی حظین، مجھ کو تو ڈبل حصہ دیا. وکان لی اہل، کاہے؟ اس لیے کہ میرے اہل و عیال تھے. ثم دعی عمار بن یاسر، پھر عمار بن یاسر کو بلایا گیا. فاوتی حظا واحدا، انہیں 1 ہی حصہ دیا گیا. تو اوپر پہلی سطر میں آیا تھا حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا تھا کہ گو استحقاق میں سارے مسلمان برابر ہیں اور مال فے میں سب کا حصہ ہے، لیکن انا علی منازلنا من کتاب اللہ عز وجل و قسم رسولہ، ہم اپنے اپنے مرتبے پر ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی روشنی میں. تو وہ تقسیم یہی تو ہے نا. چلیے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا ہوں مومنین سے بنسبت ان کی جانوں کے، یعنی انہیں خود اپنی ذات سے متعلق اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی مجھے ان کی فکر ہے، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اپنے پیچھے جو جن کو چھوڑ جاتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو اتنا بہتر انتظام ان کا نہ کر پاتے جتنا میں ان کے پسماندگان کا بہتر انتظام کر سکتا ہوں یا کرتا ہوں. سمجھ گئے نہیں؟ میں مومنین سے اتنا قریبی تعلق رکھتا ہوں کہ انہیں خود اپنی ذات سے اتنا قریبی تعلق یا اپنوں سے اتنا قریبی تعلق نہیں ہے،
یہاں تک کہ جنہیں وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر مر جاتے ہیں، اپنی زندگی میں ان کی اتنی فکر ان کا انتظام نہیں کر سکتے تھے جتنا میں کرتا ہوں۔ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں زیادہ قریب ہوں ایمان والوں سے بنسبت ان کی اپنی ذات کے۔ اسی کی وضاحت ہے کہ من ترک مالا فلأہلہ، جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو مجھے اس کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، فلأہلہ، اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے گھر والوں کے لیے ہے۔ ومن ترک دینا، اور جو قرضہ چھوڑ کر مر جائے، او ضیاعا، یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر کے مر جائے۔ ان کو ضیاع سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ کیونکہ اگر آدمی جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے، ان کی کوئی کفالت اور سرپرستی کرنے والا نہ ہو تو بچے ضائع ہو جاتے ہیں، نہیں ضائع ہو جاتے۔ بس جو شخص قرضہ یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، تو وہ بچے میرے حوالے ہیں اور اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے۔ فَإِلَيَّ، اس میں لفظ و نشر مرتب ہے نا، پہلے جملے میں دین پہلے ہے اور ضیاع بعد میں ہے، اور دوسرے جملے کے اندر ضیاع کا متعلق الیہ پہلے ہے اور دین کا متعلق علیہ بعد میں ہے۔ من ترک دینا، اور جو شخص اپنے اوپر قرضہ چھوڑ کر مر جائے، فعلیہ، تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، میں بیت المال سے ادا کرنے کا انتظام کروں گا۔ اور من ترک ضیاعا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائے، فإلیہ، وہ ان کی کفالت سرپرستی میرے حوالے ہے۔ پڑھیے۔ من ترک مالا فلورثتہ، جو شخص مال چھوڑ کر مرے تو اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے وارثوں کا ہے۔ ومن ترک کلا، اور جو بوجھ چھوڑ کر مرے، بوجھ سے مراد کیا ہے؟ وہی عیال، بال بچے، فإلینا۔ پڑھیے۔ چلیے پڑھو بابو، پڑھو بابو، پڑھو۔ مجاہدین اور مقاتلین کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، سمجھے؟ فرض کے معنی حصہ مقرر کرنا، حصہ دینا۔ تو مجاہدین کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، اور ہر مجاہد کا وظیفہ مقرر تھا، لیکن کب؟ جب وہ جہاد کی عمر کو پہنچ جائے، جب وہ جہاد کی عمر کو پہنچ جائے۔ اور جہاد کے قابل کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جو بالغ ہو، تب اس کا جو ہے مجاہدین کے رجسٹر میں نام لکھا جائے گا اور پھر اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے گا۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ مجاہدین کے رجسٹر میں اس کا نام لکھا جائے گا اور نہ اس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر ہوگا۔ تو متی یفرض للرجل فی المقاتلۃ، یہ اس میں فاعل ہے، سمجھے؟ فی الجماعۃ المقاتلۃ، یعنی
آدمی کا وظیفہ کب مقرر کیا جائے گا؟ مجاہدین کی فہرست میں شامل کر کے. یہ ہوا ترجمہ. آدمی کا بیت المال سے آدمی کا وظیفہ اور حصہ کب مقرر کیا جائے گا؟ فی المقاتلتی، جماعت مجاہدین میں اس کو شامل کر کے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرضہ یوم احد ابن 14 کہ نبی علیہ السلام کے سامنے احد کے روز ان کو پیش کیا، درا حالے کی وہ 14 سال کی عمر کے تھے. فلم یوجزہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، مجاہدین کی رجسٹر میں ان کا نام نہیں لکھوایا، تو وظیفہ بھی جاری نہیں ہوا. وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ 15 سَنَةً، اور انہیں آپ کے سامنے پیش کیا ان کو خندق کے دن، درا حالے کہ وہ 15 سال کے ہو چکے تھے. فَأَجَازَهُ، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ اب وہ بالغ ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کیا کہ 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے. یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لڑکے کے لیے بلوغ کی عمر 18 سال، لڑکی کے لیے 15 سال. پڑھیے. باب فی کراہیت الاستراض فی آخر الزمان. آخر زمانے میں بیت المال سے حصہ اور وظیفہ لینا مکروہ ہونے کے سلسلے میں، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت المال سے وظیفہ لینا مکروہ ہو جائے گا. یہ سلیم بن مطیر وادی قرا کے رہنے والے ایک شیخ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ابو مطیر نے کہ انہو خرج حاجن، کہ وہ حج کے ارادے سے نکلے، حتی اذا کان بسویدا، یہاں تک کہ جب سویدا نامی جگہ پہنچے، اذن انا برجل قد جاء کأنہ یطلب دواء او حززا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو آیا ہے، گویا کہ وہ تلاش کر رہا ہے کوئی دوا یا حزز نام کی بوٹی، جسے طب کی اصطلاح میں رسوت کہا جاتا ہے. رسوت یہ خاص طور سے بواسیر وغیرہ کی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے. تو ایک بوٹی ہے، وہ جنگل میں تلاش کر رہا تھا. فقال، تو اس شخص نے کہا کہ اخبرنی من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، مجھے بتلایا اس شخص نے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حجۃ الوداع کے موقع پر، وَهُوَ يَعِظُ النَّاسَ، درا حالے کی آپ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، وَيَأْمُرُهُمْ، اور انہیں کچھ باتوں کا حکم فرما رہے تھے، وَيَنْهَاهُمْ، اور کچھ باتوں سے انہیں منع فرما رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، خذوا العطا، عطا لیتے رہو، یعنی بیت المال سے
جو بھی تمہارا وظیفہ یا جو تنخواہ ہو وہ لیتے رہو. ما کانا عطان، کب تک؟ جب تک وہ عطا ہی رہے. فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ، پھر جب قریش حکومت اور سلطنت کے خاطر آپس میں لڑنے لگے، وَكَانَ عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ، اور یہ عطا اور وظیفہ تم میں سے کسی کے دین کا بدل ہو جائے. دین کا بدل ہو جائے کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کی حمایت کی وجہ سے وہ وظیفہ مل رہا ہے. اگر مخالفت کسی ایک فریق کی اگر مخالفت کرو تو تمہارا وظیفہ بند ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ تو باطل کی حمایت کے لیے ہے. پھر جب قریش آپس میں لڑنے لگے ملک اور حکومت کے خاطر، اور یہ عطا تم میں سے کسی دین کے بدلے ہو جائے، فدعوہ، تو اسے چھوڑ دو. قال ابو داؤد رواہ ابن المبارک عن محمد ابن یسار عن سلیم ابن مطہر. ابن مبارک نے اس حدیث کو محمد ابن یسار کے واسطے سے سلیم ابن مطہر سے روایت کیا ہے. چلیے. تو یہاں بھی سلیم بن مطہر اپنے والد ابو مطہر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں سنا، آپ نے لوگوں کو کچھ کاموں کا امر کیا، کچھ کاموں سے روکا، پھر فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ میں آپ کی بات ان لوگوں تک پہنچ چکا. لوگوں نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دیا. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ جب قریش آپس میں لڑنے لگے حکومت کے خاطر، وعاد العطاء وکان رشن، اور عطا نہ رہے بلکہ رشوت بن جائے، عطا نہ رہے بلکہ رشوت بن جائے کہ جو حمایت کرے گا اس کو یہ ملے گا، جو نہیں حمایت کرے گا اس کو نہیں ملے گا. فدعوہ، تو اس عطا کو لینا چھوڑ دو. فقیل من ھذا، پھر پوچھا گیا کہ کون ہے یہ؟ قالوا ھذا ذو الزوائد، ھذا یہ اوپر آیا تھا نا، نام تو نہیں ہے. قال سمعت رجلا، تو وہ رجل کون تھا؟ مجہول ہے نا، اور راوی جب مجہول ہو تو پھر حدیث کا درجہ گر جاتا ہے، نہیں گر جاتا ہے. تو یہاں بیان کیا، پوچھا کہ یہ رجل کون تھا، تو بتائے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ذو الزوائد تھے. نام کی تعین ہو گئی، بس.